کہ صحابہ کرام کس نامساعد حالات میں اور کن اسباب کے ساتھ صرف حضور علیہ السلام کی محبت میں، آپ کہنے اسلام کی محبت میں، اور وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پورے تقوی کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ شریک ہوئے، تو ذرا اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں اور پھر اس کے اثرات پہ تھوڑا سی اگر آپ گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج مسرور کیفی نعت اکیڈمی نے ایک مرتبہ پھر ثنا خوانی اور علم اور امت کے لیے سامان ہدایت کا اہتمام کیا ہے، اور آج کی اس نشست کے دو عظیم حوالے ہیں، غزوہ بدر اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک۔ اس میں ایک اور پہلو وہ بھی شامل ہونا چاہیے، اور یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ عنوان نظر انداز ہو جاتا ہے، جس کا تعلق غزوہ بدر کی تاریخ سے ہے، اور وہ ہے آقا دو جہاں علیہ السلام کی حقیقی بیٹی حضرت رقیہ بنت محمد۔ آپ کا وصال بھی غزوہ بدر والے دن ہی ہوا مدینہ منورہ میں، اور ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر کے اگلے دن آپ کا وصال ہوا، جب قاصد خبر لے کر پہنچا تھا مدینے میں کہ بدر میں فتح ہو گئی، اس دن اس وقت اس سے کچھ وقت قبل وصال ہوا۔ تو آج کی اس بزم کو نسبت سرکار کائنات کی اس عظیم شہزادی سے بھی ہے، اور حضور کی یہ حقیقی بیٹی ہے۔ میں حقیقی پر اصرار اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ سیدہ کائنات کو صرف حقیقی بیٹی کہتے ہیں، حضور کی چاروں بیٹیاں حضور کی حقیقی بیٹی ہیں۔ اب وہ آپ کے سوال کی جانب کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا جذبہ کیا تھا اور اس کے معاشرے پر اثرات کیا ہوئے۔ سب سے پہلے تو غزوہ بدر، چاہتا ہوں پہلے ان کے مسائل حالات پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیں، پھر اس کے اثرات پر آ جائیں۔ میں اس سے بھی پہلے ایک اور ضروری پہلو کو شامل کر رہا ہوں، وہ یہ کہ دنیا میں یہ پیغام دیا جاتا ہے غیر مسلم اقوام کی طرف سے کہ اسلام تو جنگوں سے پھیلا ہے، بدر ہوئی، احد ہوئی، خیبر، خندق، تلواریں چلیں، اور جو ہے حیدر کرار نے اتنی سروں کی فصل اتار دی، اتنے صحابہ کرام نے ایسے کافروں کو ڈھیر کر دیا۔ جب یہ تاریخی روایات بیان ہوتی ہیں تو کفار یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے۔ غزوہ بدر کی اگر اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس خیال کا رد غزوہ بدر سے ہی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے جنگ کی نہیں، مسلمانوں سے جنگ کی گئی۔ اس فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے، انہوں نے جنگ کی نہیں، ان سے جنگ کی گئی، اور جب جنگ مسلط ہو جائے تو اس کے بعد پھر اسلام یہ درس دیتا ہے کہ اب اپنی گردن پیش نہیں کرو، اب تم پوری طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ بدر کے اندر بھی یہی ہوا کہ کفار کو ایک زام تھا، اور وہ زام کیا تھا؟ وہ زام یہ تھا کہ ہمارے پاس 1000 کا لشکر ہے، حالانکہ ان کو ابو جہل کو سمجھایا بھی تھا، جب سامان بحفاظت پہنچ گیا تھا مکہ تو اس کو سمجھایا بھی تھا کہ اب صلح کی جانب جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، صلح نہیں، ہمارے پاس 1000 کا لشکر ہے، ہم تو مقابلہ کریں گے، ہم جنگ کریں گے۔ اب آقا دو جہاں علیہ السلام کی یہ حکمت عملی کی عظمت دیکھیے کہ ان کو مدینہ منورہ نہیں آنے دیا، بلکہ راستے میں انہیں روکا، راستے میں انہیں روکا۔ آقا دو جہاں نے مدینے سے سفر کیا صحابہ کرام کے ساتھ، اور راستے میں انہیں روکا، جو مکے سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کا مقام واقع ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے جذبات، ان کے احساسات کیا ہوں گے؟ ان کے احساسات کا تو یہ عالم کہ ان کے پاس سامان حرب نہیں، جا رہے ہیں میدان جنگ میں، ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، سب کے پاس تلواریں ہیں، نیزے، بھالے، جو عسکری ساز و سامان ہوتا ہے یہ نہیں ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں علیہ السلام کی وہ دعا جو غزوہ بدر سے پہلے رات میں ہے، کسی غزوے کے موقع پر ایسی دعا نہیں ملے گی۔ اس میں بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے، وہ یہ کہ یہ دعا خاص غزوہ بدر کے موقع پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت کوئی سامان نہیں ہے، نہ افرادی قوت ہے، نہ حربی سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اے پروردگار، ہم تو نکل پڑے ہیں، بس اب تیری مدد چاہیے، تیری مدد چاہیے۔ اور اس کے بعد ایسی دعا کیوں نہیں ملتی غزوات کے موقع پر کہ آقا دو جہاں نے عسکری تربیت کا ایک نظام قائم کیا، اپنے آپ کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرو،
اپنی ایک دفاعی قوت بناؤ. اس لیے وہ خاص موقع تھا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو صرف دعا. اور اس کے بعد آقا دو جہاں نے جو حکمت عملی اختیار کیا، آگے تاریخ گواہ ہے کہ حضور نے جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کیا. جیسے غزوہ خندق کے موقع پر سلمان فارسی فارس سے آئے تھے. فارس سے جب وہ آئے تھے تو وہ وہاں کی ٹیکنالوجی لے کر آئے تھے کہ فارس میں جنگیں کیسے ہوتی ہیں. تو جب مشاورت ہوئی تو سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے فارس میں تو خندق کھود دی جاتی ہے، اس سے ہم دشمن کو روک لیتے ہیں. آقا دو جہاں نے اس مشورے کو پسند کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگوں میں بھی روایتی حکمت عملی پر ہی انحصار نہیں کیا، بلکہ جدید ترین جو حکمت عملی ہو سکتی تھی وہ اختیار کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے جذبے کا عالم کیا ہے؟ ان کے جذبے کا عالم یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے. انہیں معلوم ہے ہمارے پاس سب کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں، بہت سارے تو پاپیادہ ہیں، سب کے پاس حربی سامان نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. وہ وہاں سے فرار اختیار نہیں کر رہے، وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اور ان کا یہ پیش کرنا، ان کا یہ جذبہ، پھر وہ قرآن حکیم میں مجدہ جاں فضا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ حبیب ہم نے بدر کے میدان میں آپ کی بڑی مدد کی ہے، اگرچہ آپ کمزور تھے، اگرچہ آپ کے صحابہ کمزور تھے، لیکن ہم نے مدد کی ہے. اور پھر وہ مدد ایسی نظر آئی کہ آج شہادتیں تاریخ 1400 سال سے بھری ہوئی ہے، لیکن جو شہادتیں، جیسی شہادتیں بدر والوں کو جو اعزاز حاصل ہوا ہے، وہ بعد میں پھر شہداء کو ایسا اعزاز حاصل نہ ہوا، نہ ہو سکتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بعد میں شہید ہوئے، انہوں نے جیسے کوئی فتح خیبر میں شہید ہوئے یا غزوہ خندق میں شہید ہوئے صحابہ کرام، انہوں نے اسلام کا اچھا دور بھی دیکھا، انہوں نے اسلام کی، مسلمانوں کی ترقی بھی دیکھی، تکالیف سے گزرے تھے مکی زندگی میں، لیکن بعد میں اچھا دور بھی دیکھا. یہ بدر کے شہداء اس لیے عظیم ہیں کہ انہوں نے صرف تکلیفیں دیکھی، صرف پریشانیاں دیکھی. اس مسلمانوں پر جب اچھا وقت آیا تو یہ اس سے پہلے ہی شہید ہو چکے تھے. تو انہوں نے تکالیف میں اسلام قبول کیا، اپنا گھر بار، اپنی تمام سوسائٹی چھوڑ کر، خاندان قبیلہ چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا. پھر اسلام کو قبول کرنے کے نتیجے میں جو جو مظالم ہو سکتے تھے وہ سب اپنے اوپر برداشت کیے، اور اسی حالت میں یہ راہ خدا میں شہید ہو گئے. اس لیے ان کا کوئی بدل نہیں. بدر کا اثر اس معاشرے پر، بدر کا اثر اس معاشرے پر اور اس معاشرے پر یہ ہے کہ یہ دنیا کو بتاتی ہے بدر کہ اسلام حملہ کرنے والا دین نہیں ہے، حملوں کا دفاع کرنے والا دین ہے. اسلام سروں کی فصل اتارنے کا قائل نہیں ہے، لیکن اگر ظالم سامنے موجود ہو تو پھر اسلام نہتہ ہونے کے باوجود بھی جذبہ جہاد کے ساتھ لڑنے کا حکم دیتا ہے. یہ بدر کا مارکہ یہ معاشرے پر یہ اثر ڈالا کہ کفار پر ایک ہیبت بیٹھ گئی، کفار پر ایک رعب اور ایک بلبلہ بیٹھ گیا. اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب بدر کے مارکے میں 70 کافر ہلاک ہوئے تھے، اور 70 میں سے 35 36 38 یہ مختلف روایات کے فرق سے سب سے کم تعداد 35 کی ہے کہ وہ مولا علی کی تلوار سے قتل ہوئے تھے. جب یہ جنازے کفار کے گھروں میں پہنچے ہیں تو وہ عورتیں حیران تھیں جن کے شوہر مرے تھے کافروں کے، وہ حیران تھی کہ تم لوگ تو 1000 کا لشکر لے کر گئے تھے، تم نے اتنی قلیل جماعت سے شکست کھا لی. اور اس کو کس نے مارا؟ علی نے مارا. اس کو کس نے مارا؟ علی نے مارا. اس کو کس نے مارا؟ علی نے مارا. ایک آدمی اتنے لوگوں کو قتل کر سکتا ہے. تو بدر کے مارکے نے کفار پر ایک ہیبت ڈال دی تھی، اور وہ ہیبت ایسی ہیبت تھی کہ احد کا جب مارکا ہوا تو خواتین دیکھنے بھی آئی تھی کہ ہوتا کیسے ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب.